مسجد میں نہیں جاتے، دل میں ایک بات رکھ لیتے، پتہ نہیں یہ کن کی مسجد ہے۔ مسجد کسی کی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی ہوتی ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں۔ مسجد کہتے ہیں وہ جگہ جہاں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اسلام کا نماز یہ رکن توڑ دیا اور اس کو بحیثیت کر دیا، گویا اس کی عمارت اسلام کی پوری منہدم ہو گئی، گر گئی، ڈھہ گئی، اور اسلام پورے سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جس بندے کو توفیق نہیں ہے اللہ کے دربار میں آ کے فرض نمازیں پڑھنے کی، یہ فجر کا وقت ہے جب خیریں حاضر ہو کے بندے کا استقبال کرتی ہیں۔ آ فجر پڑھنے والے آ، ہم خیر کی یہ پوری پوٹلیاں، یہ پوری گٹھڑیاں تیرا انتظار کر رہی، فرشتے اٹھا کے اس بندے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں جو فجر کے وقت اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ ایک دوسرے کے کام آؤ میرے بھائی، اپنی گلی محلے کو جنت بناؤ، ایک دوسرے کے حال پوچھو، ایک دوسرے کی جو ہے وہ خوشی غمی کے ساتھی بنو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی کوئی محفل ہے جس میں دور سے لوگ آ جائیں لیکن ہمسایہ اس میں شریک نہ ہو۔ ہمسایہ ماں جایا ہماری پنجابی میں کہتے ہیں۔ الصلاة عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ تعریف، توصیف، ستائش، تمہید و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام المرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ قابل صدر احترام مہمانان عظیم طلبہ اعظام، اساتذہ اکرام، ہم سبھی آج استاذ الحفاظ حضرت قاری عبدالقیوم صاحب حفظہ اللہ تعالی کی دعوت پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح مل بیٹھنا، ایک دوسرے کا حال خیریت دریافت کرنا، ایک دوسرے کو قرب بخشنا اور ایک دوسرے کو اپنے قریب لانا، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور اسلام اجتماعیت، ایک دوسرے کی غمخواری، خبرگیری و خبرداری کا درس دیتا ہے، اور اسلام واقفیت کا دین ہے۔ اسلام ناواقف اور اجنبیت کی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ جب وہ خاندان کے لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے تعلق بناتے ہیں، تو انہیں پھر اذیت بھی آتی ہے، اور وہ خاندان کے لوگ جو تعلق نہیں بناتے، الگ تھلگ رہتے ہیں، وہ خاندان کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں اٹھاتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، ہم نے فلاں کے ساتھ تعلق بنایا ہی نہیں، لہٰذا نہ ہمیں اس کی بات سننی پڑی، نہ ہمیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور جو لوگوں سے تعلق بناتا ہے اور تعلق بنانے پہ خاندان کے لوگوں سے علیق سلیق رکھنے پہ اسے جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو خاندان کے بعض لوگ اسے کہتے ہیں آیا سواد یاریاں پالنے کا، آیا سواد تعلقات بنانے کا۔ تو یہ دنیا ہے جو اپنی فکر اور نظر میں غلط ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے خاندان، رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقربا سے تعلق بناتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں اس بندے سے بڑا ہی افضل ہے جو بندہ خاندان سے ٹوٹ کے الگ تھلگ رہتا ہے اور کسی سے تعلق نہیں بناتا اور کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اجنبیت بڑی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اجنبیت کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے نظریں چرائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے منہ پھیرے جا رہے ہیں، جبکہ یہ اجنبیت، ایک دوسرے سے منہ چرانا، ایک دوسرے سے منہ پھیرنا، یہ اسلام سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ اسلام تو اجتماعیت کا دین ہے۔ فرمایا المؤمن یشد بعضهم بعضا، کہ ایمان والے جہاں کہیں کسی گلی محلے علاقے میں رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مثال اینٹوں کی طرح ہوتی ہے، جس طرح اینٹیں مل کے ایک عمارت بناتی ہیں،
اسی طرح اسلام کی جو عمارت ہے وہ ایمان والوں کے ملنے سے بنتی، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے سے بنتی۔ آپ اندازہ فرمائیے، یہ جو ہماری گلی محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں، یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم 5 وقت وہاں جمع ہو کے اپنے نمازی ساتھیوں گلی محلے کے، ہو سکتا کسی کے گھر میں بیٹھک نہ ہو، ہم اس کے گھر جائیں، اس کے پاس بٹھانے کے لیے جگہ نہ ہو، تو اللہ نے یہ بہترین انتظام کیا کہ 5 نمازیں فرض کر دیں، گلی محلے میں مسجد تعمیر کروا دی، ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی، غسل خانے کا انتظام بھی، واش روم کا انتظام بھی، ٹوٹیوں کا انتظام بھی، پنکھے کا انتظام بھی، بیٹھنے کا انتظام بھی۔ اللہ اللہ بھی کر لو اور ایک دوسرے کا حال دریافت بھی کر لو۔ آپ سارے ساتھی مجھے بتائیں، جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف، اور پھر یہ کس کو کہتے ہیں؟ سلام پھیرنے سے پہلے ہم ایک جملہ کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں پہ سلامتی بھیج۔ وہ نیک بندے کون ہیں؟ یہ جو آ گئے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ پھر بندہ سجی طرف منہ کر کے کہتا ہے، اوے آنے والو تم پہ بھی سلامتی ہو، پھر کھبی طرف منہ پھیر کے کہتا ہے، آنے والو تم پہ بھی سلامتی۔ اگر کوئی بندہ بھی نہیں، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی یہ دائیں طرف منہ کر کے کہتا ہے، اس دائیں جانب جو لوگ بستے ہیں اللہ ان پہ سلامتی ہو، اللہ بائیں جانب جو لوگ بستے ہیں ان پہ سلامتی۔ اسلام معرفت کا دین ہے۔ اسلام ایسے بندے کو اچھا نہیں سمجھتا کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن وہ اپنے ہمسائے سے نہ واقف ہو۔ ہمارے ہاں بعض بندے اس بات کو بڑی فخر سے پیش کرتے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں ہمیں اس ٹاؤن میں رہتے ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے نیاڑوں کو بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے آنڈ گوانڈ کون رہتا ہے۔ اگر 20 سال تک تیرے بچوں کو تیرے ہمسائے کا نہیں پتہ تو اپنے ایمان کی خبر لے۔ رسول گرامی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے بار بار ہمسائے کے بارے کہتے رہے، ہمسائے کے بارے کہتے رہے۔ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ کہیں جبریل ہمسائے کو وراثت کے اندر حقدار نہ قرار دیں، اتنی تاکید کر رہے، اتنی تاکید کر رہے۔ بعض لوگوں سے ہمارا خاندان کا رشتہ ہوتا ہے، بعض لوگوں سے ہمارا جماعت کا رشتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جماعت کا ساتھی ہے، یہ ہمارا پیر بھائی ہے، یہ ہمارا سنی بھائی ہے، یہ دیوبندی بھائی ہے، یہ اہل حدیث بھائی ہے۔ یہ رشتہ بھی لوگ نبھاتے ہیں، لیکن جو ہمسائے کا رشتہ ہے یہ بذات خود ایک رشتہ ہے، یہ کوئی بھی ہے لیکن میرا ہمسایہ ہے۔ ہمسایہ غیر مسلم بھی ہو اس کے بھی حق حقوق ہیں، ہم اسے بھی اذیت نہیں دے سکتے، ہم اسے بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا بہترین شخص اس کو قرار دیا ہے جو اپنے ہمسایوں سے واقف ہے۔ تو واقفیت کے لیے کیا ہے کہ 5 وقت بندہ جب اللہ کے گھر میں آتا ہے تو ایمان والوں سے مصافحہ کرتا ہے، پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ یہ ساتھی نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہماری مسجد کے ایک نمازی گزشتہ 2 دن سے جب نہیں آئے تو ساری مسجد ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ فلاں حاجی صاحب نماز کے لیے کیوں نہیں آئے، خیر ہے ان کے گھر پتہ کرو۔ سبحان اللہ، یہ اجتماعیت اللہ کی قسم دنیا کے پاس نہیں ہے۔ خبر معلوم کرنے کا یہ روشن پہلو کائنات کے کسی مذہب عقیدے دین میں نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں۔ 5 وقت ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنا، ایک دوسرے کا حال پوچھنا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، ایک دوسرے سے مسکرا کے ملنا۔ یہ انسان کے فرمایا کہ جب 2 بندے ملتے ہیں اور ہاتھوں سے سلام لے کے یوں جھٹکا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جھاڑ دیتا ہے جیسے خشک ٹہنی سے پتے جھڑتے ہیں۔ کس لیے کہا گیا کہ پاؤں سے پاؤں جوڑو، کندھے سے کندھا جوڑو؟ کس لیے کہا گیا کہ اگر نمازی ساتھی دیکھو تم مسجد میں داخل ہو گیا اس کا انتظار کر لو تاکہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائے؟ کس لیے کہا گیا کہ نماز میں آئے ہوئے شخص کو تنگ نہ کرو، اذیت نہ دو، پریشان نہ کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ انسانوں کے بھی انسانوں پہ کچھ حقوق ہوتے ہیں۔
یہ ہماری جگہیں، یہ مسجدیں، یہ ہمارا دکھ سکھ پھولنے کا یہ مرکز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی یہ اماجگاہ ہے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنا۔ گلی محلے میں فوتگی ہو گئی، ہر گھر کے اندر بندے بٹھانے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ دین کے مرکز، یہ اسلام کے قلعے، یہ ایک دوسرے کی خوشی غمی کی یہ شراکت دار جگہیں، یہ اللہ کے گھر، یہ سب کے سانجھے گھر ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں مسجد کے اندر کہا کہ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، مسجد والوں نے ہمیں پڑھانے نہیں دیا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ رسول گرامی علیہ السلام کے دور میں مسجد کے اندر ہی ولیمے کی محفل ہو جاتی تھی، چونکہ وہ لوگ دیندار تھے، فضول خرچ نہیں تھے۔ ہم نے چونکہ فضول خرچیاں کرنا ہوتی ہیں، مسجد کے اندر بندہ بیٹھے، جو سرے ورے نکاح پڑھا کے وہاں لوگوں کو کھلائے۔ اللہ کی قسم، رسول گرامی نے ایسے نکاح والے بندے کو دعائے خیر دی ہے۔ ہم نے مسجد سے تعلق توڑا، ہم نے اپنی خوشیوں کو اٹھایا اور اپنی خوشیاں اٹھا کے ہم لے گئے شادی حال میں، تو ہماری خوشیاں خیر سے محروم ہو گئیں، ہماری شادیاں برکت سے محروم ہو گئیں۔ جو شادی حالوں میں کھانا بچتا ہے کون کھاتے ہیں؟ ضائع جاتا ہے، ٹرے اور بھری ہوئی وہ پلیٹیں، اس کے ساتھ جو پیچھے بچا پڑا وہ سارا، لیکن یہاں جو بچے گا وہ ضائع نہیں ہوگا، بچے کھائیں گے، طلباء کھائیں گے، نمازی کھائیں گے، پھر بھی بچ جائے گا، گلی محلے کے غریبوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ تیری شادی میں خیر کس طرح نہیں آئے گی؟ ہم تو مسجد میں نہیں جاتے، دل میں ایک بات رکھ لیتے، پتہ نہیں یہ کن کی مسجد ہے۔ مسجد کسی کی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی ہوتی ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں۔ مسجد کہتے ہیں وہ جگہ جہاں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ شیعوں کی امام بارگاہ ہوتی ہے، باقی ہم بڑے جو 3 مکتب ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان کی مسجد ہوتی ہے۔ قادیانیوں کو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے، جب وہ مسلمان ہی نہیں لہٰذا ان کی مسجد نہیں، تو باقی میں آپ ہی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، 5 مرتبہ ہمیں آواز دی جاتی ہے، 5 مرتبہ ہمیں بلایا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسان اپنے ہمسائے کا نہ پوچھے، اس کا اس نے جواب دینا ہے۔ اس کے ہمسائے میں مسجد ہو اور سالوں بیت جائیں، اس نے مسجد کا کبھی حال نہ پوچھا ہو، جا کے نماز نہ پڑھی ہو، ساتھیوں کے ساتھ کبھی بیٹھا نہ ہو، تو اس بے رخی کا بھی اللہ تعالیٰ سوال کر سکتے ہیں۔ تو مسجد کا حق یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں تاکہ ساتھیوں سے ملاقات ہو اور اپنے اللہ کو ہم سجدہ کریں۔ وہ 5 فرض نمازیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں فرض ہیں۔ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5۔ کلمہ زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد الرسول اللہ۔ یہ روز روز نہیں پڑھا جاتا، ایک بار پڑھا تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ اسلام کا رکن ہے۔ ٹوٹل 5 رکن ہیں، 5 بنیادیں، 5 ستون ہیں جن پہ اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ ان میں ایک کلمہ ہے جو ایک بار کافی ہے، اور اس میں ایک روزے ہیں، وہ سال میں ایک بار آتے ہیں۔ ایک رکن زکوٰۃ ہے، وہ بھی ہر بندے پہ فرض نہیں، جس پہ فرض ہے اس پہ بھی سال کے بعد ہے۔ ایک رکن حج ہے، وہ بھی ہر کسی پہ فرض نہیں، اگر فرض ہے تو زندگی میں ایک بار ہے۔ صرف ایک رکن ہی ہے اسلام کا مرکزی اور بنیادی، جو روزانہ اسلام کا رکن مطلوب ہے۔ وہ رکن کون سا ہے؟ نماز۔ فرمایا من اقامہ فقد اقام الدین، جس بندے نے اس رکن کو قائم رکھا گویا اس کے پاس پورا دین قائم ہے۔ ومن ہدمہ فقد ہدم الدین، جس نے اسلام کا نماز یہ رکن توڑ دیا اور اس کو بحیثیت کر دیا گویا اس کی عمارت اسلام کی پوری منہدم ہو گئی، گر گئی، ڈھہ گئی، اور اسلام پورے سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جس بندے کو توفیق نہیں ہے اللہ کے دربار میں آ کے فرض نمازیں پڑھنے کی، فجر کی نماز اگر آپ جماعت سے پڑھیں، خدا کی قسم اگر آپ کی زندگی میں 200 بیماری ہے نا، اکیلی فجر کی برکت سے اللہ 190 بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ فجر کا وقت خیر بانٹی جاتی ہے۔
فجر کا وقت سانسیں بانٹی جاتی، فجر کے وقت آکسیجن بانٹی جاتی، فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے روزیاں تقسیم کرنے کا سامان رکھا ہوا ہے، فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے کائنات کی فضا کے اندر فرشتوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ بندوں کو خیر بانٹ کے آؤ۔ من صلی صلاۃ صبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح کی نماز مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اب کائنات کی کوئی طاقت اس بندے کا نقصان نہیں کر سکتی۔ یہ بندہ اللہ کی ضمان میں ہے کہ اس نے جماعت سے اپنے بھائیوں مسلمانوں کے ساتھ مل کے جا کے صف کے اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھ لی ہے۔ ہم سوئے ہیں، بچے سوئے ہیں، نسلیں سوئی ہیں، خاندانوں کا خاندان سویا ہے، عورتیں سوئی ہیں، اور کہتے ہیں یار سیانے پلے دور کے اندر 5000 سے گزارا ہو جاتا تھا، اب 5 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا۔ تو پھر سمجھ لے کہ برکتیں روپے کے اندر نہیں، برکتیں نیکی کے اندر ہیں۔ اللہ نے بڑی برکت رکھی فجر کے وقت کے اندر۔ حضرت ابو صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ نے فرمایا ابو صخر فجر کی نماز پڑھ اور فجر کے بعد کا وقت ضائع نہ کیا کر، اس وقت میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ فرمانے لگے میں نماز پڑھتا، ذکر اذکار کرتا، صبح صبح میں روزی روٹی کے لیے تیاری شروع کر دیتا۔ خدا کی قسم چند مہینوں میں اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرنے کی وجہ سے میرا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ یا ساری رات باتیں کرتے ہیں، جب فجر کا وقت ہوتا ہے جا کے سو جاتے ہیں۔ اس بندے سے بڑا محروم کوئی نہیں جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا۔ 2 سنتیں اتنی عظیم ہیں کہ رکعتین من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ لوگوں جس بندے نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں گویا ساری کائنات کے خزانوں سے بہت بڑا سرمایہ دار آدمی ہے جس کے کھاتے نامہ اعمال میں فجر کی 2 سنتیں آ گئیں۔ یہاں گیم کے لیے نکل پڑتے ہیں صبح صبح شرٹیں پہن کر کے، بلے ہاتھ میں پکڑ کر کے، کیا گیم سے کوئی ثواب ملتا ہے سوائے فٹنس کے؟ جسمانی فٹنس ہے اس میں چلیں ٹھیک ہے، لیکن فجر کے وقت اٹھنے میں اللہ نے جو فٹنس رکھی ہے کسی اور وقت میں جسم کی فٹنس ہے ہی نہیں۔ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کے وقت کی، جب ہم انسان کے اعصاب کو طاقت بخشتے ہیں، اس کی سانس کو بحال کرتے ہیں، آکسیجن بانٹتے ہیں، زندگی عطا کرتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ فجر کا وقت ہے جب خیریں حاضر ہو کے بندے کا استقبال کرتی ہیں۔ فجر پڑھنے والے ہم خیر کی یہ پوری پوٹلیاں، یہ پوری گٹھڑیاں تیرا انتظار کر رہی، فرشتے اٹھا کے اس بندے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں جو فجر کے وقت اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فجر کے وقت کا اندھیرا ہے، جو اس اندھیرے میں اٹھ جاتا ہے اللہ اس کی زندگی روشن کر دیتا ہے۔ اس کے 2 معنی، ایک تو دنیا میں کبھی بھی وہ آنکھوں سے محروم نہیں ہوتا جو فجر کے وقت اٹھتا ہے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو اندھیرے میں نہیں رہے گا، اللہ اسے روشنی اور نور عطا فرمائیں گے۔ بشر المشائین فی الظلمات بنور التام، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف آنے والوں کو تم ایک مکمل نور کی بشارت دے دو۔ ظہر کے وقت کی گرمی فرمایا برداشت کر کے جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ جہنم کی آگ کو اس پہ حرام کر دیتے ہیں۔ عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اللہ خاندان قوم قبیلے کو تباہی بربادی سے بچا لیتے ہیں۔ مغرب کی نماز کی پابندی کرتا ہے، شیاطین مغرب کے وقت چھوڑے جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، لیکن جو نماز پڑھنے کے لیے آ گیا اذان کا جواب دے کے اللہ اکبر پڑھ کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا فرشتوں کے بڑے بڑے سرداروں رئیسوں کو بھی اس کے گھر میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو گھر سے اس وقت نماز پڑھنے آتا ہے۔ فرمایا اس وقت شیاطین چھوڑے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دو۔ اگر اپنے بچوں کو تم نے شام کے وقت باہر نکالنا ہے تو انہیں یہ دم کر کے باہر نکالو، اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ واعوذ بک ان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حسنین کریمین کو رسول گرامی علیہ السلام شام کے وقت یہ سورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ فرمایا شام کے وقت جو اللہ کا نام لے کے بچے کو پھونک مار دیتا ہے شیطان اس کے بچے پہ حاوی نہیں ہو سکتے۔ جو اس وقت بسم اللہ کر کے دروازہ بند کر لیتا ہے شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور مغرب کی نماز کا وقت ہے، یہ اللہ کا نام لینے کے لیے آ گیا ہے، اللہ اس کی پوری نسل روزی رزق کو شیطان کے وسوسوں حملوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔
اور عشاء کی نماز جو بندہ جماعت سے پڑھے اس کی رات عبادت کے اندر لکھ دی جاتی ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، مختصراً آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ اذان سن لیں، گلی محلے کے آپ قریب ہوں، یہ ضربیں تقسیمیں چھوڑ دیں کہ یہاں پڑھنی ہے وہاں پڑھنی، بندہ رہ جاتا ہے۔ جہاں آپ کو نماز کا وقت ملے فوری طور پہ آپ نماز پڑھ لیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہیں، ان پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے لیے جب آئیں تو اپنے نمازی ساتھیوں کا حال پوچھ لیں، دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کریں کہ آؤ یار نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ فجر کے وقت ایک دوسرے کو اٹھایا کرو، اور جو اٹھانے کی توفیق اللہ جسے دے دے، اگلے بندے کا بھی حق نہیں بنتا اس سے غصے کا اظہار کرے بھی تو بھائی کیوں دروازے کھڑکاؤں پھرتا ہے، تو آدھی پڑھنی ہے اسیں آدھی پڑھنی ہے۔ اور میرے عزیز میرے بھائی، کون نیکی کسی کو دعوت دیتا ہے؟ اگر اس گئے گزرے دور میں کسی نے دعوت دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ اگر نماز کی دعوت کو ناگوار سمجھو گے تو گھر کے اندر پوری نسل بے دین ہو جائے گی۔ اذان کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ اگر چلتے وقت کسی بندے نے آپ کو کہہ دیا آؤ یار نماز پڑھتے ہیں بعد میں کھیل لیتے ہیں، کرکٹ گیم چل رہی اسے چھوڑو، اللہ کی قسم 10 منٹ کے لیے اس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ نماز فرض کے وقت طواف کعبے کا رک جاتا ہے، میرا آپ کا کام بھی رک جائے گا، تو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کی توفیق دے۔ فرمایا رسول گرامی علیہ السلام نے، جب تمہارا کوئی عزیز قریبی بیمار ہو جائے گلی محلے کا، اس کی تیمارداری کیا کرو۔ صبح کے وقت اگر تیمارداری کرتے ہو تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتے۔ شام کے وقت اگر تیمارداری کرتے ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے۔ اور اگر کسی کی فوتگی ہو گئی تو اس جنازے میں جایا کرو، جنازے میں شریک ہوا کرو، تمہارا حق ہے۔ بیمار کی تیمارداری کرنا، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، اور جنازے کے بعد اس کے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے جانا۔ جب تعزیت کرنے کے لیے جاؤ گے، اسے صبر کی تلقین کر کے آؤ گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن تمہیں عزت کے جوڑے پہنائے گا کہ یہ بندہ غمی اور پریشانی کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ ساتھ دیتے ہیں، اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بھئی ہمارے ذمہ کوئی کام ہو۔ ایک گلی کے اندر ایک بندہ رہتا تھا، جب بھی اس گلی میں فوتگی ہوتی تھی وہ سامنے سے سائیکل لے کے گزر جاتا تھا، کبھی نہیں پوچھتا تھا، نہ جنازے میں شرکت کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا اس کی میت گھر پڑی رہی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ ہم جب ایک دوسرے سے خیر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گلی محلہ، یہ پورا قوم ہوتا ہے، یہ خاندان ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی رات کے وقت گھر کے کسی قریبی رشتہ دار ساتھی دوست کو، گلی محلے کے ہمسائے کو گاڑی کی ضرورت پڑ گئی، بچے کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پڑ گئی، اتنا یہ دانا پن یہ اچھا نہیں ہے، اتنی یہ جنابیلی یہ جو ہمارے دلوں کے اندر آ گئی ہے نا نفسا نفسی کی کیفیت ہے ایک دوسرے سے جان چھڑانے کی، یہ اللہ کی قسم اچھی نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے زہر قاتل۔ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، اے میرے رسول کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا جو بندہ نام مانتا ہو کہ قیامت نہیں آنے والی، لیکن قرآن کہتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، روز مرہ ضرورت کی چیزیں جو بندوں کے کام آتی ہیں، جو بندہ وہ چیزیں دینے سے انکار کر دیتا کسی دوسرے کو، تو میرے محمد سمجھو وہ قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو دو، جو لے کے جانے والا ہے وہ بھی اس کی کرکی نہ نکال کے لائے، جتنا تیل ہے اتنا ڈلوا کے شکریہ ادا کر کے صفائی ستھرائی کر کے اسی طرح چیز واپس کرے، تاکہ دینے والا چیز دے کے پچھتائے نہ، اس کی نیکی گناہ نہ بنے۔ پیسے دینے والا دے تو لینے والا وقت پہ اس کو واپس کرے۔ ایک دوسرے کے کام آؤ میرے بھائی، اپنی گلی محلے کو جنت بناؤ، ایک دوسرے کے حال پوچھو، ایک دوسرے کی جو ہے وہ خوشی غمی کے ساتھی بنو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی کوئی محفل ہے جس میں دور دور سے لوگ آ جائیں لیکن ہمسایہ اس میں شریک نہ ہو۔ ہمسایہ ماں جایا ہماری پنجابی میں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مرکز ابوبکر صدیق کو آباد رکھے۔ قاری صاحب نے یہ بڑا ایک روشن اور بڑا خوبصورت پہلو اور بڑا خوبصورت کام جس کا آغاز کیا، یہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے کہ علاقے کے شرفاء کو، گلی محلے کے دوست و احباب کو دعوت دی جائے، اور ساتھیوں کا حق اور فرض بنتا ہے کہ اس دعوت کو قبول فرمائیں۔ حق المسلم علی مسلم ست وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، مسلمان کے مسلمان پہ حق ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہ 6 حق ہیں، ان میں ایک حق یہ ہے کہ دعوت دی جائے، اور جس کو دعوت دی جائے پھر اس کو قبول کرے، اس کا انکار نہ کرے۔
مسلمان ہونے کا حق ہے، دعوت دینا اور دعوت کو قبول کرنا۔ یہ خوبصورت پروگرام آپ احباب کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے شناسائی کے لیے، ایک دوسرے کے بلڈ گروپ جو ہیں اس سے آپ واقف ہوں کہ کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے کسی بھی وقت، تاکہ آپ اس کا نمبر ملیں تو وہ فوری طور پہ آپ کو کام۔ یہ جو بڑے بڑے ٹاؤن ہیں نا، ہمارا ایک ساتھی وہ شیخ کالونی کے علاقے سے اٹھ کے یہ کینال روڈ پہ آ گیا، بڑی مہنگی کالونی، بڑی مہنگی۔ آپ کو پتہ کہ فیصل آباد کے بعض علاقے بالکل پنڈو تھاؤں جیسے ہیں، سب ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں، خوشی غمی پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک مہینے کے بعد مجھے ملا تو رونے والا منہ بنا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا قاری صاحب امیر رہتے ہیں اس کالونی میں، بولے امیر رہتے ہیں بندہ کوئی نہیں رہتا، بزنس مین رہتے ہیں بندہ کوئی نہ، کوئی کسی کا حال پوچھ، لوگ ایسے نفسیاتی مریض ہیں، کسی کو پوچھتے ہی نہیں، اتنے یعنی بھوکے لوگ ہیں، اربوں خربوں روپے کے بزنس مین ہیں، اور کسی بندے کو چائے کی دسترخوان پہ بلانے کے لیے پٹ پیا سنڑا کنا نو کھاوے، ایسی دولت کو آگ لگانی۔ اس نے کہا کہ ہمارا تو جینا مشکل ہو گیا یہاں، وہ مکان بیچ کے نکل گئے وہاں سے۔ محلہ، گلی، ہمسایہ، ایک دوسرے سے شناسائی، واقفیت، ایک دوسرے کا تعارف، انٹروڈکشن، ایک دوسرے کے کام آنا، نہ کہ حسد کرنا، نہ کہ ایک دوسرے کے رستے میں کانٹے بچھانا، نہ، یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ اہل ایمان ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے ماشاءاللہ، ایک دوسرے کے فوری طور پہ کھڑے ہوں، کیا گھستا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کام آئے، میں لے کے جاتا ہوں ہاسپٹل میں، فوراً لے کے پہنچے، ایک دوسرے کے اوپر قربانی دیں، جان نچھاور کریں۔ اللہ کی قسم آپ کی وجہ سے آپ کا قریبی ساتھی اگر ایک نقصان سے بچ سکتا ہے، من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک بندے کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے قرب و جوار کے ساتھیوں کے بارے پوچھنا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ماذا طبختی عیش، عیش کیا پکایا؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، تو گوشت ہدیے کے طور پہ آیا تھا، میں نے بھونا ذرا اس کو، میں نے بھون کے پونی لگا کے میں نے کڑھائی ٹائپ بنایا۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عیش ازہد فی الماء وطاہر جیرانک، عیش اس بھونے ہوئے گوشت میں پانی اور ڈالو، اس کا شوربہ زیادہ کر لو، اور اس کو شوربہ کر کے پکا کے اس شوربے کو ہمسایوں میں بانٹو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنے گوشت سے وہ گوشت زیادہ اچھا لگتا ہے جو اگرچہ شوربے والا ہو لیکن اس میں محمد کا ہمسایہ شریک ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو ہمسایوں میں چیز بھیجتے ہی نہیں، جے بھیج دیے تو اگلے آندے نے اسی کو بھوکے ہیں، اسی بھئی تو سونا کھا کے کیوں نہ سویا ہو، تیرے ہمسائے سے جو چیز آ گئی ہے تجھے پتہ یہ ٹھکرانا گناہ ہے، بھیجی گئی چیز کو ٹھکرانا گناہ ہے، تو سونا کیوں نہ، کون بھیجتا ہے؟ پہلے ہوتا تھا کہ ہم سالن بناتے تھے، اس سالن میں تھوڑا سا اپنے ہمسائے کو بھیجتے تھے، اللہ خیر کر دیتا تھا، اللہ برکت کر دیتا تھا۔ اب میں میرے جیسا بیچارہ دال پکا کے ہمسایوں کو بھیجے، وہ آگے سے ان کی عورتیں ہاں ہمارے بچے تو مٹن کھا کے سوئے ہوئے، او اللہ کی بندی مٹن اللہ تجھے اور کھلائے، تو زعفران کستوری ڈال کے تو کھائے، دیسی گھی ڈال کے کھائے، لیکن تجھے یہ بھی پتا ہو کہ وہ محمد کی سنت پہ عمل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت پہ عمل کرنے کی خیر ہے، سنت پہ عمل کرنے کی برکتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چیزیں نہیں آتی تھیں، ایک پنڈ سے بندہ آیا رحمت کائنات کے لیے کھیریں پھٹیں لے کے آیا، آپ نے تو اسے نہیں کہا اوے اے پھٹاں لے آئے، میں تو نماز کے اندر جنت کے پھل دیکھتا ہوں، میں تو معراج کے اندر جنت الفردوس دیکھ کے آیا ہوں، میرے پاس تو جبریل آسمان کی لذتیں اور خوشبوئیں لے کر کے آتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی رسول اللہ اس کا استقبال کرتے، اس کو عزت دیتے، اس کو سینے سے لگاتے۔ ایک بار آیا آپ گھر نہیں تھے، اس نے کھیرے پھٹیں اٹھائیں، آپ کے گھر چکر لگا کے پتہ پوچھ کے کہ آپ گھر ہیں، عفیفہ کائنات نے فرمایا آپ گھر نہیں، وہ منڈی میں چلا گیا، رسول گرامی گھر تشریف لائے، بتایا آپ کا وہ یار جو کھیرے اور پھوٹیں لے کے آتا تھا وہ آیا تھا کائنات کا امام، روئے زمین کے چپے چپے کا والی، آپ کا ظرف، آپ علیہ السلام کا قد کاٹ، آپ کی عظمت اور شان دیکھو کہ رسول گرامی اس کے پیچھے گئے، وہ منڈی جھوکا لا رہا، پھوٹاں لے لو، کھیرے لے لو، آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بتا میں کون ہوں، تو اس نے کیا کہا حضور آپ کے ہاتھ ہوں، گنہگار کی آنکھیں ہوں اور پتہ نہ چلے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تو پھٹاں پھاٹاں دے آیا ہیں، کھیرے دے آئے ہیں، اپنے تحفے سانوں دے آئے ہیں، ساڑھے کو نہیں کچھ لے کے جانا سی۔ منڈی میں لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کی قسمت پہ فخر کرنے لگے۔ رسالت مآب نے فرمایا لوگو یہ مجھ محمد کا پینڈو بیلی، میں محمد اس کا شہری بیلی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہاں کہتے ہیں جی ہم جی آکسفورڈ کا نصاب پڑھتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں جی وہ برٹش لا ہیں جی، ہاں یو انگلش بولتے ہیں. تو یہ پینڈو سے بچے، یہ ہمارے گھر کے نفسیاتی مریض، ہمارے گھر کی عورتیں خدا کی قسم مری ہوئی کے جنازے کو کندھا کوئی نہیں دیتا. دنیا ہوتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، جیندہ ہمیں تے ہسن سارے، مریا ہمیں تے رون. نفسیاتی مریض خاندان ہے، ہوئی 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 یہ گندا بچہ، اس نے انگلی لگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، ہاتھ کے ساتھ کھا لیا. ہمارے بچے جو چمچ سے کھاتے ہیں، اللہ کی قسم چمچ کے اندر وائرس ہو سکتا ہے، ہاتھ کے اندر وائرس نہیں ہوتا. میرے محمد نے ہاتھ سے کھایا، یا لعقاہا او یلعقاہا، فرمایا میرے رسول نے او امت کے لوگوں بچے کو انگلی چاٹنے کی عادت ڈالو، اللہ نے یہاں شفا رکھی ہے. ساڈا کو پینڈواں دا منڈا بچا ادھا کر کے بولو نا او جہالت، یہ دیکھیں یہ ایتھکس نہیں ہے، ایٹیکیٹ نہیں ہے. ہیں جی ایٹیکیٹ یہ اب برٹش اور آکسفورڈ آپ کو سکھائے گا. یہ سب نفسیاتی مریض اللہ کی قسم یہ اندر سے کھائے ہوئے لوگ، واللہ العظیم اندروں کھائے ہوئے لوگ نے. اے مرے پے نے آدھے آپ چینہ نو پتہ نہیں محبتاں پیار تے مل بہنا کی ہوندہ ہے. ہم پینڈووں سے پوچھو ہے نہیں، اے درمیان چ کونڈا پیا ہے، مرچاں کٹیاں وچ ایک امبی پائی ہے، نال گنڈا سٹیا ہے، تندور دیاں روٹیاں، کونڈی چ لسی پائی. خدا کی قسم سارے مل کے کونڈے چ لالا کھا رہے ہیں. واللہ العظیم رنگ برنگے مٹن کھاتے ہیں، قورمے کھاتے ہیں. آپ ان مشائخ سے پوچھئے کن نے کیا کیا ہم نے کھایا، لیکن وہ کونڈی والا سواد ہمیں آج تک نہیں ملا. اتفاق اتحاد اکو کولی چ رسول گرامی نے فرمایا ایک برتن چ کھاؤ فَإِنَّ الْبَرَكَ يَنزِلْ الْوَسْطِ، او دے درمیان چ آسمان تو برکت ہوندی. آدھے اگوں کھاؤ، کٹھے برتن چ کھاؤ، مل کے کھاؤ. یہاں جناب بیلی جی وہ ہم تو جو وہ اداں ہاتھ لاؤندے نے کنڈیاں نو جویں ہاتھ پلیت ہوندے نے، اے پھڑ کے ہے جی بڑا نفیس بندہ، یہ بڑے نفیس آدمی. یہ نفاست نہیں، یہ سارے نفسیاتی مریض ہیں. ہاتھ دھو کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے غریبوں کو. کوڑی بندہ مدینے آیا، آخری بات سنیں، کون بندہ؟ وہ بولیں کوڑی. کیا تھا اس کو؟ کوڑ تھا. کیا تھا؟ وہ بولیں کوڑ تھا. میں ساری کائنات کے نفیس لوگوں کی نفاست کونین کے امام کے قدموں کی دھول پہ قربان کروں. ایک بندے نے اس سے نفرت کی، رسول گرامی نے اپنے گھر سے کھانا منگوایا. کائنات میں کوئی ہے اس کھانے جیسا کھانا؟ رسول گرامی کے گھر کے برتن جیسا ہے روئے زمین میں؟ کائنات میں کوئی اس سے بڑی عزت والی چیز ہے؟ رسول گرامی علیہ السلام کی ذات گرامی سے کوئی پاک نفیس بندہ کائنات میں ہے؟ ایک تھالی چ رسول اللہ نے کھانا پا کے انہوں فرمایا ساڑھے نال کھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عزت دیتے تھے. یہاں کہتے ہیں جی ہم بڑے لوگ ہیں تے ساڑھے واسطے ذرا برتن اچھے تے گلی محلے دے بندیاں لی ذرا درمیانے تے کام کاج کرنے والے پاؤں جہی پا کے دے دیو. کہڑا بچارے بندے نے اے بوکر شوکر مارن والے صفائیاں کرنے والے یہ تو بھاواں یہاں تھلے ہی پا دے کوئی بھیڈاں بکریاں نے. یہ مسلمانوں کے معاشرے کی نشانی نہیں ہے، یہ نفسیاتی مریضوں کی نشانی. تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں، دکھ سکھ پھوڑیا کرو، ایک دوجے دے نال قریب بیاہ کرو، خوشی غمی شریک ہویا کرو. اسی تکلفات پی گئے ہیں کہ اے دال کھواتی تے او کی آکھے گا، نک بچا لیا اسی تے رشتہ داریاں ٹوٹ گئیاں، ملنوں چلے گئے ہیں. ویلے ہتھی گئے تے بھین کی آکھے گی لہٰذا جانا ہی نہیں. اگر میں نے بلا کے ٹینڈے پکا لیے تو وہ کہیں گے ٹینڈے کیوں پکائے ہیں جی، لہٰذا میں نے ٹینڈے بھی نہیں پکانے. تکلفات میں پڑھ کے جو ہم کر سکتے تھے ہم وہ بھی نہیں کر رہے. کیا کریں، دوستوں ساتھیوں کو بلایا کریں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے. قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمت دے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب قاری عظیم اختر صاحب، ماشاءاللہ میرے ذہن میں اگر چند باتیں تھیں اس حوالے سے، انہوں نے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اس حوالے سے آپ کے سامنے ایسی چیزیں اور یہاں اکٹھا ہونے کے تمام مقاصد، مسجد میں آنے کے مقاصد، نماز فرض با جماعت ادا کرنے کے مقاصد ماشاءاللہ سب بیان فرما دیے ہیں. مجھے امید ہے کہ سب بھائیوں کو انشاءاللہ اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کو یہاں بلانے کا مقصد 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا
5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا آپ کسی بھی مسجد میں ادا کریں، یا آپ کی مرضی ہے یا آپ کی چاہت ہے، لیکن اپنے دل کو فراخ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے متعلق ایک محبت پیدا کریں، ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ اس کا فلاں مسلک سے تعلق ہے، وہ فلاں گروپ سے تعلق ہے، تو آپ نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی۔ انشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، اور انشاءاللہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والے۔ جو محبت نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو سب نے انشاءاللہ اپنے دلوں کو صاف کریں، ایک دوسرے کے متعلق محبت یہ پیدا کریں۔ چند چیزیں میں مزید آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھتا ہوں جو آپ کو بلانے کا ایک مقصد ہے۔ ایک تو اس پروگرام کی مناسبت سے میں تمام بھائیوں سے، خصوصاً اہل محلہ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم سب وعدہ کریں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ کرتے ہیں وعدہ جی؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، ہاتھ کھڑا، جزاکم اللہ خیر۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ دوسری میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے، صرف حاضری لگانے کے لیے ایک نماز، 5 نمازوں میں سے ایک نماز ضرور آپ یہاں پہ ادا کریں۔ جو یہاں قریب رہنے والے ہیں میری ان سے گزارش ہے، جس طرح محترم قاری صاحب نے فرمایا مسجد میں آنے کا، دیکھیں نفل نماز گھر میں ہے وہ سنتے ہیں، یا باقی جتنے بھی نوافل، جو فرض ہے وہ مسجد میں ہے۔ وہ قاری صاحب نے وضاحت بھی فرما دی، وہ اس لیے ہے ایک دوسرے سے حال پوچھنے کے لیے۔ آپ مسجد میں آئیں تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے حال پوچھ سکتے ہیں، کون کس تکلیف کے اندر ہے، کون کس بیماری کے اندر ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی گھر کے اندر کسی کو تکلیف ہو، بیماری ہو، ہم اس کی عیادت کر سکتے ہیں، بیمار پرسی کر سکتے ہیں، بچوں سے اجتماعی طور پر دعا کروا سکتے ہیں، اور جتنی اس کے ساتھ خیر خواہی ہو سکتی ہے خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کسی اکثر بھائیوں کے پاس، یعنی ہمیں ایک دوسرے کے بلڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ اس کے لیے ایک اجتماعی طور پر تمام اہل محلہ کا ایک گروپ بنائیں گے، واٹس ایپ گروپ، جس کے اندر ایک تو حدیث مبارکہ ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایک میسج کی صورت میں آیا کرے گا۔ دوسرا، ایک دوسرے کے متعلق کسی کو دکھ تکلیف ہے وہ اپنی بات اس گروپ کے اندر شیئر کرے، سارے سننے والے ہوں گے، شاید ایک دوسرے کی کوئی خیر خواہی کرنے والا بن جائے۔ انشاءاللہ ہم یہاں پہ دعا کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے جن بھائیوں نے، محترم طارق محمود صاحب، میرے بھائی مولانا طارق محمود صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی، ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے، اگر آپ گھر میں موجود نہیں تھے، ہماری ماں بہن بیٹی گھر کے اندر موجود تھی، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ سب کو دعوت پہنچائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے جتنے لوگوں کو دعوت دی تھی اتنے نہیں آئے، لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور آپ کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ یہاں پہ ہماری اس مختصر سی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ اور صرف یقین کریں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، کہ ہمارا کوئی دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ یہ نمبر اپنے لکھوا کر جانیں، جس کا واٹس ایپ چلتا ہے، تو ہم انشاءاللہ وہاں ایک گروپ بنائیں گے، اور اسی طرح ہم آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی کلاسیں لگائیں گے۔ دیکھیں اکثر بھائیوں کو نماز کے ترجمے کا علم نہیں ہے، نماز کے ترجمے کا علم نہیں ہے، ہم نماز کے اندر کیا مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایسی کلاس لگائیں گے، صرف 4-5 دن، زیادہ سے زیادہ ہفتہ لگ جائے گا، تو ایک ہفتے کے اندر تمام بھائیوں کو نماز کا ترجمہ سکھایا جائے گا۔ تو کلاس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے نا انشاءاللہ؟ تو جب گروپ بنائیں گے اس کے اندر ہم باقاعدہ آپ کو وقت اور ٹائم بتا دیں گے۔ اور اسی طرح اکثر بھائیوں کو ہم نماز میں پڑھتے صرف سورہ اخلاص، بڑی برکت ہے اس کی، بہت زیادہ اس کا اجر ہے، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کے برابر ثواب ہے، لیکن کیا اور بھی قرآن مجید ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر، نفلوں کے اندر ہم کم از کم 15, 16, 20 جتنی بھی آسانی ہو سکتی ہے، آپ کو تمام بھائیوں کو، بڑے بزرگوں کو یہ صورتیں زبانی یاد کروائیں، تو ان کا ترجمہ بھی سکھائیں اور صورتیں بھی زبانی یاد کروائیں۔ اور اسی طرح وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کی زبان سے وہ الفاظ نکلیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔
اور وہ ہم دعائیں سکھائیں گے انشاءاللہ، وہ الفاظ، وہ کلمات سکھائیں گے، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ایک دوسرے سے ملنا، اور یہ ساری جو مختلف قسم کی دعائیں انشاءاللہ، دعاؤں کا الگ پیریڈ لگے گا، یعنی ایک وقت میں دعائیں سکھائیں گے، ایک وقت میں ترجمہ سکھائیں گے، ایک وقت میں انشاءاللہ قرآن مجید کی صورتیں یاد کروائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کلاسیں آہستہ آہستہ چند مہینوں کے اندر ہوں گی، اور اسی طرح یہ سکھایا جائے گا خوشی غمی کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں، اور اسی طرح تعزیت کے موقع پر کون سی دعائیں پڑھتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا اور ان باتوں کا انشاءاللہ خیال رکھ کے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تمام بھائی اس حوالے سے جو ہم نے یہ چھوٹا سا پروگرام کیا ہے، اس حوالے سے اگر کوئی بھائی یہاں آ کر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو اجازت دیتے ہیں، اگر نہیں تو باہر کھانا لگ رہا ہے۔ باقی 1 منٹ کے لیے میں محترم مولانا طارق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بہت مہربانی آپ سب بھائیوں کی، شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ ہماری دعوت پہ آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ جتنے مہمان آئے ہیں سارے باہر چلے جائیں، اور مدرسے کے طلباء یہی مسجد میں بیٹھے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔